بنیادی طور پر سولر سیل کی تین اقسام ہوتی ہیں: مونو کرسٹلائن سیل، پولی کرسٹلائن سیل، تھن فلم یا ایمورفس سیل۔ مونو کرسٹلائن سیل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کا ایک سیل سلیکون کے ایک کرسٹل سے تیار ہوتا ہے۔ یہ عموماً کالے رنگ کا ہوتا ہے اور تھوڑی روشنی میں بھی کام کرتا ہے۔ اس پر پڑنے والی روشنی میں سے 18% ہضم کر کے اس سے بجلی بنا دیتا ہے۔ سولر سیل میں یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اور سب سے حساس بھی۔ اس میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی کم طاقت ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک اپنی پوری کارکردگی دکھاتا ہے۔ درجہ حرارت کی یہ پیمائش ہر سولر پینل کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے اور ہر سولر پینل پر NOCT یعنی نامینل آپریٹنگ سیل ٹیمپریچر کی صورت میں لکھی ہوتی ہے۔ اگر مونو کرسٹلائن سولر پینل کے کچھ سیل زیادہ دیر تک روشنی میں ہوں اور اسی وقت میں کچھ سیل سائے میں ہوں تو پھر سیل خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں یا تو سارے سیل روشنی میں ہوں یا سارے سیل سائے میں ہوں۔ پولی کرسٹلائن سیل، یہ بھی اپنے نام کے مطابق یعنی اس کا ایک سیل سلیکان کے بہت سارے کرسٹل کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ عموماً نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں کہیں کہیں دوسرے رنگ کی لہریں یا دھبے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے 15% ہضم کر کے اس سے بجلی بناتا ہے، اور یوں اگر یہ مونو کرسٹلائن کے سائز جتنا ہو تو پھر اس کی بنسبت تھوڑی کم بجلی بنائے گا۔ اس کی قیمت مونو کرسٹلائن کے برابر یا تھوڑی کم ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا کم حساس ہوتا ہے اور اسی طرح گرمی کی شدت بھی تھوڑی زیادہ برداشت کرتا ہے۔ عام طور پر یہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک ٹھیک کام کرتا ہے۔ درجہ حرارت کی یہ پیمائش ہر سولر پینل کی مختلف ہو سکتی ہے، بالکل مونو کرسٹلائن کی طرح۔ اس کا بھی ایک وقت میں کچھ حصہ روشنی میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو تو سیل خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تھن فلم یا ایمورفس سیل، اسے کچھ لوگ سولر فلم بھی کہتے ہیں۔ یہ سلیکون کے کرسٹل کی بجائے ایمورفس سلیکون سے بنا ہوتا ہے۔ عموماً یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی میں سے 10% ہضم کر کے اس سے بجلی بناتا ہے، اور یوں یہ سائز کی مناسبت سے سب سے کم بجلی بناتا ہے۔ یہ سب سے سستا ہوتا ہے اور اس میں گرمی کی شدت برداشت کرنے کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مونو اور پولی کی طرح اگر اس کا ایک وقت میں کچھ حصہ روشنی میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو تو یہ خراب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ لچکدار ہوتا ہے، یوں وہاں استعمال ہو سکتا ہے جہاں دیگر دونوں اقسام نہیں ہوتی۔ چند اہم باتیں۔ سولر پینل کی اپنی اقسام کے حوالے سے کم یا زیادہ بجلی بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایک جتنے سائز میں تینوں اقسام ہوں تو پھر کوئی کم اور کوئی زیادہ بجلی بنائیں گے۔ سولر پینل فی واٹ کے حساب سے ملتا ہے، اسی لیے چاہے کوئی بھی قسم ہو وہ پورے واٹ ہی دے گی۔ بس مونو کرسٹل لائن چھوٹے سائز میں 1 واٹ دے گا اور پولی کرسٹل لائن تھوڑے سے بڑے سائز میں اور تھن فلم مزید بڑے سائز میں 1 واٹ دے گی۔ کوئی بھی سولر پینل کتنے درجہ حرارت تک بہتر کارکردگی دیتا ہے، یہ درجہ حرارت ہر سولر پینل پر NOCT یعنی نامینل آپریٹنگ سیل ٹیمپریچر کی صورت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس پیمائش سے جیسے جیسے درجہ حرارت زیادہ ہوتا جاتا ہے، بڑھنے والی ہر ڈگری کے حساب سے اس کی کارکردگی متاثر ہوتی جاتی ہے۔ درجہ حرارت کی وجہ سے کسی سولر پینل کی کتنی کارکردگی متاثر ہوگی، یہ سولر پینل پر ٹیمپریچر کوفیشینٹ کی صورت میں لکھا ہوتا ہے۔ فرض کریں کسی سولر پینل کا NOCT 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ٹیمپریچر کوفیشینٹ -0.48% ہے، تو 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ بالکل ٹھیک کام کرے گا، لیکن جب درجہ حرارت زیادہ ہونا شروع ہوگا تو 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر والی ہر ڈگری کے ساتھ ساتھ سولر پینل کی 0.48% کارکردگی متاثر ہوگی۔ یوں جتنا درجہ حرارت بڑھے گا اتنی ہی زیادہ کارکردگی متاثر ہوگی۔ یاد رہے درجہ حرارت سے مراد ہوا یا ماحول کا درجہ حرارت نہیں ہوتا، بلکہ سولر سیل کا اس وقت کیا درجہ حرارت ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ماحول کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور اسی ماحول میں پڑی ہوئی کسی بھی چیز کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم خود تو دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر اسی دھوپ میں زیادہ دیر رکھے ہوئے لوہے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا ہوتا۔
سولر پینل کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو میرے خیال میں میدانی علاقے جن کا درجہ حرارت گرمیوں سے زیادہ تر 35 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، ان کے لیے پولی کرسٹل لائن نیلے رنگ کا بہتر ہے۔ وہ علاقے جہاں پر ضرورت سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور درجہ حرارت زیادہ تر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہتا ہے، ان کے لیے تھن فلم بہتر ہے۔ زیادہ تر شمالی علاقہ جات یعنی پہاڑی اور ٹھنڈے موسم والے علاقوں کے لیے مونو کرسٹل لائن کالے رنگ کا بہتر ہے۔ یاد رہے درجہ حرارت زیادہ ہونے سے سولر سیل خراب نہیں ہوتے بلکہ بجلی بنانے میں کمی ہو جاتی ہے، اور پھر جب درجہ حرارت کم ہوگا تو بجلی زیادہ بنانے لگ جائیں گے۔ پاکستان کے عام میدانی علاقوں میں گرمیوں کا ایک ایسا دن جس میں سارا دن دھوپ ہو، اس پورے دن میں اگر مونو کرسٹل لائن اور پولی کرسٹل لائن کی کل بجلی کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً برابر ہی ہوگی، یا پھر نہایت معمولی سا فرق ہوگا۔ ہوتا یوں ہے کہ صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت مونو زیادہ بجلی بناتا ہے اور پولی کم۔ جیسے جیسے گرمی کی شدت زیادہ ہوتی جاتی ہے تو مونو کی کارکردگی متاثر ہوتی جاتی ہے اور پولی زیادہ بنانے لگتا ہے، اور پھر شام کے وقت واپس مونو زیادہ بناتا ہے۔ یوں دونوں کی کل بجلی تقریباً برابر ہی رہتی ہے۔ البتہ سردیوں میں اور ٹھنڈے علاقوں میں سارا سال مونو کرسٹل لائن سب سے زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ عام میدانی علاقوں والے پولی کرسٹل لائن نیلے رنگ کا سولر پینل لگوائیں اور ٹھنڈے علاقوں والے مونو کرسٹل لائن کالے رنگ کا سولر پینل لگوائیں۔